بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 23 نومبر اور اتوار کا دن، اور معاملات جلدی نمٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس نے عمران خان کو ستایا اس نے کہیں بھی سکون نہیں پایا، اور اب تک یہی ہو رہا ہے. عمران خان کو ستانے والے بیسیکلی پاکستان کے عوام پر ظلم و ستم کرنے والے، ان کی زندگیوں میں سکون کوئی نہیں ہے. اچھے خاصے آنریبل ججز تھے، سپریم کورٹ میں مزے لے رہے تھے، عزت دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن سازشوں کے تانے بانے بنے گئے، اور اس کے بعد اپنے ہی ادارے کو انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے مسمار کرنا شروع کر دیا. اب ذرا کچھ تذکرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے 26ویں غیر آئینی ترمیم کروائی اپنے ایکسٹینشن کے لالچ میں. تو ان کو لالی پاپ دیا گیا تھا، وہ ایکسٹینشن بھی نہ ہو سکی اور ان کو کوئی اور نوکری بھی نہ مل سکی، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم بھی منظور ہو گئی، اور سپریم کورٹ 2 ٹکڑے تقسیم ہو گئی. جو ادارہ کسی وقت شان و شوکت تھی، اس کی عظمت کا نشان تھا، طاقتور تھا، اور تمام پاکستان کے عوام اس کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اب وہ ادارہ جو ہے وہ آ گیا ہے ڈسٹرکٹ لیول تک، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ بااختیار ہے. وہ انصاف دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں انصاف دے سکتے، کیونکہ یہ سرکاری نوکر بن گئے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز. اور انہوں نے ایک وفاقی آئینی عدالت بنائی جو سو کالڈ، جو کہ پارلیمنٹ چوروں نے بنائی. اس وفاقی آئینی عدالت جس کے سربراہ حاجی امین صاحب ہیں، ان کو کہیں جگہ ہی نہیں مل رہی اسلام آباد میں. وفاقی شرعی عدالت نے نکال دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں دیا گیا کمرہ عدالت نمبر 2. انہوں نے کہا جی ہم کیسے بیٹھے، ہم تو سپیریئر ہیں. تو وہاں پہ ڈٹ گئے ڈوگر صاحب. اب ان کے ساتھ مزید سازشوں کے تانے بانے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو G10 منتقل کرتے ہیں، ہمیں ریڈ زون میں رکھیں. تو وہاں پہ بھی پھڈا پڑ گیا ہے، اور وکلا بھی تقسیم ہو گئے اور ججز بھی تقسیم ہو گئے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو من پاپی تھا، اور منصف پہ منصف، ججز پہ ججز کھڑے کر دیے گئے، لیکن عوام کو انصاف نہیں مل رہا. جبکہ یہ جھوٹ بول کر کیا گیا تھا سارا کچھ کہ مقدمات بہت زیر التوا ہیں، عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، اس لیے ہم غیر آئینی بینچ بنا رہے ہیں. وہ سو کالڈ آئینی بینچ جو ہے اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا. پھر اب اسپیشل کورٹ بنا دی کہ ہم عام آدمی کے لیے کر رہے ہیں. عام آدمی کے لیے نہیں کر رہے، یہ ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اسی لیے یہ رسوا بھی ہو رہے ہیں. اب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہی عدلیہ کے حوالے سے کہ کیسے مسمار ہوئی. آہستہ آہستہ خبریں باہر آ رہی ہیں، اور اب معلوم ہوا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم قاضی فائز عیسیٰ نے منظور کروائی، اور ان کی مرضی اور منشا شامل تھی بقول حکومتی شخصیت کے، اور لالی پاپ دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے. تو قاضی صاحب کو نہ ایکسٹینشن ملی، نہ بعد از ملازمت کوئی نوکری ملی. اب آرام سے وہ بیٹھے ہیں اور سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، ہاتھ لگا کر وہ چیک کر رہے ہیں. یہ تو تھا قاضی صاحب. اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب بھی ان سے مل گئے حکومت سے، اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بارے میں انکشاف ہوا کہ اس کا مسودہ جو ہے ڈسکشن کے لیے گورنمنٹ نے رابطہ کیا تھا. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے بجائے اس کے کہ تمام آنریبل ججز کے ساتھ مشورہ کرتے، انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار کا اقدام اٹھایا، اور انہوں نے حکومت کو کہا نہیں جناب آپ کر دیں 27ویں غیر آئینی ترمیم، آپ بااختیار ہیں، میں نے نہیں دیکھنی. لہٰذا یحییٰ آفریدی صاحب 27ویں غیر آئینی ترمیم کے پیچھے نکل آئے. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف اپنا ذاتی عہدہ ہے کہ یہ بچا رہے، باقی آئین، سپریم کورٹ اور پاکستان کو نقصان پہنچ جائے تو ہو جائے، عوام کو انصاف نہیں ملتا تو نہ ملے. تو یہ تو ہے ہماری عدلیہ کی کہانی. اب اس دوران کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، اور وہ اچھی خبریں یہ ہیں کہ اب عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور پچھلے 3 سالوں میں، اور خاص طور پہ اور جب سے وہ جیل گئے ہیں 2 سال سے زیادہ ہو چکے،
اگست میں 2 سال ہو گئے تھے، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر 3 مہینے اور گزر گئے، بلکہ 4 مہینے ہونے کو ہیں۔ 2 سال اور 4 مہینوں سے وہ جیل میں ہیں، لیکن ساری کی ساری پالیٹکس ان کی مٹھی میں بند ہے، اور خواہ وہ عسکری پالیٹکس ہو، خواہ وہ سول پالیٹکس ہو، خواہ وہ جوڈیشری ہو، اس کی مٹھی میں بند ہے اور سب اس سے خوفزدہ ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے مخالفین، حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کے عزیز بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بلا شرکت غیر ملکی سیاست کا مدار المہام جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور 3 سال 9 ماہ سے عمران خان کی سیاست ختم کرنے کی جستجو میں ملک کی چولیں ہل چکی ہیں۔ اور یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے سخت ناقدین ہیں، اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک اور بات بھی کی 9 مئی کے حوالے سے بھی، اب وہ کھل کر اظہار خیال کرتے ہیں اور بات اپنی کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے یہ مخالفین کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ دوسری جانب مریم صاحبہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ جو کرپشن ہو رہی ہے، IMF کی جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے بارے میں انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، جزوی اعتراف کیا لیکن کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جو IMF کی رپورٹ، تو انہوں نے کہا جی کرپشن ہو سکتی ہے، نچلے لیول پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اپر لیول پہ نہیں ہو رہی، جبکہ نچلے لیول پہ کرپشن تب ہوتی ہے جب اپر لیول کا بندہ کرپٹ ہو، کیونکہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے وہ باقاعدہ طور پہ منتھلیاں جاتی ہیں اوپر تک، ناز نخرے حصہ اوپر جب تک جاتا ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بات کہہ کر بس جان چھڑوا لی جائے۔ یہ تو ہے مریم صاحبہ کا معاملہ، اور بالآخر انہوں نے اب تسلیم کر لیا ہے کہ جو کرپشن کا معاملہ ہے، IMF کی رپورٹ ہے، وہ درست ہے، اور اس طریقے سے پارشلی ایڈمٹ کر لی۔ دوسری جانب ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے کہ IMF کی یہ رپورٹ منظر عام پہ کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی کہ IMF نے کڑی شرط عائد کر دی تھی کہ اگر یہ رپورٹ پبلک نہ ہوئی تو پھر اگست کی قسط رک سکتی ہے، اس لیے انہوں نے جلدی جلدی رپورٹ شائع کر دی۔ لیکن اب مزید بات سامنے آئی ہے کہ کچھ حصے ابھی بھی رپورٹ کے شائع نہیں ہوئے، اور جبکہ IMF کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر رہے۔ دوسری جانب لاہور سے ایک اچھی خبر آئی ہے جی، 9 مئی تھانہ مغل پورہ جلاؤ گھراؤ کا کیس، 9 مئی فالس فلائی کا آپریشن، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان کو رہا کیا جاتا ہے یا نہیں، کیونکہ آلریڈی ان کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ان مقدمات کی اپیلوں کی سماعت بھی ابھی نہیں ہو رہی۔ اعجاز چودھری صاحب کو بھی متعدد مقدمات میں ضمانت مل چکی ہے، لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ جب وہ سینیٹر تھے ان کو سینٹ میں لانے میں بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے۔ تو یہ بھی ہوا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو سینسرشپ پہلے عائد ہے نیوز بلیٹن پہ اور کرنٹ افیئرز پہ، ٹیلی ویژن پہ جو پروگرامز آتے ہیں اس پہ، تو اب اس کا دائرہ مزید بڑھا دیا گیا ہے، اور ایک ڈرامہ بنایا خانزادہ نے، اور کیس نمبر 9 کے حوالے سے، تو اس میں کچھ گفتگو تھی، ایک ڈائلاگ تھا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم منظور نہ ہوتی تو آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے۔ تو بھائی لوگوں نے یہ ڈائلاگ جو ہے، یہ سین وہ ہٹوا دیا، اور اب یوٹیوب پہ وہ کہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے ڈرامہ اس پہ وہ سین نہیں ہے جس میں 26ویں غیر آئینی ترمیم کا تذکرہ ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنائے جانے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ سچویشن ہے کہ اب ڈراموں پہ بھی سینسرشپ عائد کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ اب یہ ڈراموں سے بھی گھبراتے ہیں، تو بیسیکلی یہ بولنے سے گھبراتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بولتے کیوں ہیں، یہ ہے اس کی وجہ، اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ اگلی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں، ان کی ایک طویل عرصے کے بعد بالآخر ان کو ریلیف ملا ہے، اور ہائی کورٹ نے 4 دسمبر تک اسلامی نظریاتی کونسل سے رپورٹ طلب کر لی ہے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک گفتگو تھی، اور
اسے کہا گیا کہ یہ قابل اعتراض ہے۔ اس گفتگو کی بنیاد پر انہیں گرفتار کر لیا گیا مرزا صاحب کو۔ تو اب پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا ایک فتویٰ صادر کر دیا، بلکہ اپنی رائے دے دی کہ اسلامی نظریاتی کونسل ان کو مجرم سمجھتی ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے جب یہ رائے دی کہ انجینئر مرزا صاحب کو وہ مجرم سمجھتی ہے، یہ از خود ایک حدود سے تجاوز تھا، اور پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا تھا۔ تو ہائی کورٹ نے 4 دسمبر تک اسلامی نظریاتی کونسل کی جو انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں رائے تھی اس کو معطل کر دیا۔ یہ ایک اچھا ریلیف ہے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ اختیار کم از کم نہیں ہے کہ وہ ایک محض الزام کو وہ اس کے بارے میں فتویٰ صادر کر دے کہ یہ جناب بالکل ہی وہ جرم قرار پائے، اور جبکہ کبھی بھی اسلامی نظام میں کبھی بھی جب تک کھلی عدالت میں مقدمہ نہ چلے اس وقت تک آپ الزام عائد کر نہیں سکتے۔ تو مرزا صاحب کا یہ ریلیف مل گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کی ضمانت لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی، یا ان کو کال کوٹڑی میں ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی آگے جا کے مسئلہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ذرا احتیاط کا دامن رکھیں، کیونکہ معاملات خراب ہو گئے تو پھر اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ انجینئر مرزا صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ملا ہے، لیکن دیر سے ملا ہے۔ دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، مسلسل اسلام آباد میں مصروف ترین ٹائم گزار رہے ہیں، میڈیا پرسن سے ملاقات کر رہے ہیں، مختلف بیٹس سے تعلق رکھنے والے بیورو چیف سے وہ ملاقات کر چکے ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے کچھ اشارے دیے ہیں اپنی گفتگو میں۔ ایک تو انہوں نے DGI-SPR کو خوب لتاڑا ہے، اور ان کی ساری گفتگو، ان کے جو دورے، انہوں نے کہا کہ ان کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو لہٰذا DGI-SPR جن کو بولنے کا بہت شوق ہے، تو بالآخر جب بہت زیادہ بولیں گے تو ریئیکشن آئے گا۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے لیے اتنے میٹر نہیں کرتے، DGI-SPR ہم نے صبح چلانا ہے اور اپنی مرضی سے چلانا ہے، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے کچھ اشارے کنایوں میں بات کی ہے، اور ایک تو DGI-SPR کو انہوں نے کہا کہ اس کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، یہ ہم خود کریں گے، جب کور کمانڈر سے ملاقات کرنی ہوگی میں خود کروں گا اور میں اس کی چوائس کروں گا۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ درون خانہ ایک منظم پروگرام بنا رہے ہیں احتجاج کا، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق، اور اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں خاموشی سے۔ جیسے ہی معاملہ وہ سمجھیں گے کہ ہو گیا ہے تو وہ یہ والا تیر بھی چلا دیں گے۔